اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم سامعین گرامی قدر، آج پاکستان کی دھرتی کا 30% سیلاب کی نظر ہو چکا ہے۔ وہاں کے رہنے والے 3 کروڑ سے زائد باسی اپنے گھروں سے محروم ہو چکے، ان کے بچے سکولوں سے محروم ہو گئے، وہ لوگ اپنے کاروبار سے محروم ہو گئے، ان کے ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مال مویشی سیلاب کی نظر ہو گئے، کھڑی فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ اب ان لوگوں کے پاس کوئی کاروبار نہیں، کھانے کے لیے کوئی راشن نہیں ہے، جسم ڈھانپنے کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، رات بسر کرنے کے لیے ان کے پاس چھت نہیں ہے۔ تو ایسے عالم میں ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور ان کی بحالی کے لیے ریاست مدینہ کے رول ماڈل پر ہم ایثار کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے ان بھائیوں کو پھر سے ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں پر پوری قوم اس کاوش میں لگی ہوئی ہے کہ ان بھائیوں کی مدد کی جائے، ہر کوئی آج بچوں سے لے کر جوانوں تک اور جوانوں سے لے کر بزرگوں تک، بلکہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب اس آفت زدہ علاقے میں جو لوگ محصور ہو کر رہ گئے ہیں، ان کی دوبارہ سے ان کو اٹھانے کے لیے امداد کر رہے ہیں۔ تو ایسے عالم میں جب بھی کبھی مشکل آتی ہے تو جہاں امداد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر ذخیرہ اندوزی کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، تاکہ وہ ایسے مشکل اور کڑے وقت سے اپنا مالی فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ایسے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احتقر فہو خاطئ، کہ جس نے ذخیرہ اندوزی کی اور ایسے وقت میں کی جب قوم پر کڑا وقت تھا، قوم پر برا وقت تھا اور قوم کو اس وقت چیزوں کی ضرورت تھی، راشن کی ضرورت تھی، کھانے کی چیزوں کی ضرورت تھی، پہننے کی چیزوں کی ضرورت تھی، تو ایسے وقت کسی نے مال روک کر رکھ لیا، ذخیرہ کر کے رکھ لیا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ فہو خاطئ، وہ خطا کار ہے، اس نے خطا کی ہے، اس نے غلطی کی ہے۔ تو لہٰذا جتنے بھی میرے تاجر بھائی ہیں، میری بات ان تک جب پہنچے تو انہیں چاہیے کہ وہ ذخیرہ اندوزی نہ کرے، ایسے عالم میں اپنی اشیاء کا ریٹ بڑھانے کے لیے ان کو گوداموں میں بھر کر نہ رکھیں، بلکہ گوداموں کے اندر جو کچھ مال پڑا ہوا ہے اسے نکال کر مارکیٹ کے اندر لے کر آئیں، تاکہ غریب اور ہستہ حال اور پسے ہوئے لوگ ان تک آسانی سے راشن پہنچ سکے اور پوری قوم اس وقت جو مشکل کا شکار ہے اس مشکل کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر بھی دے گا اور اس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کے کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ یاد رکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احتقر فہو خاطئ، کہ جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ خطا کار ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ خطا کار ہے اور وہ خطا پر ہے، وہ گناہ کر رہا ہے۔ وہ بظاہر تو یوں دکھتا ہے کہ وہ اپنا مال زیادہ کمانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، اور کچھ وقت کے بعد جب وہ مال نکالے گا مارکیٹ کے اندر، جب شارٹ ہو چکا ہوگا تو اسے زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن ادھر قوم مر رہی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی پریشان حال ہوں اور اپنے پاکستانی بھائی پریشان حال ہوں، تو ایسے عالم میں مال کو ذخیرہ کر کے رکھنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ خطا پر ہوں گے اور آپ گناہ کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا تمام تاجر بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے اموال کو بھی دیکھیں، اگر کہیں کوئی چیز ذخیرہ کی ہوئی ہے تو اسے نکال کر باہر مارکیٹ میں لے کر آئیں، تاکہ لوگ آسانی سے خرید کر اپنے ان بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔